والسلام على رسول الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس۔ دوسرے پارے کا آغاز تحویل قبلہ کے مضمون سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے تو بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کرنا ممکن ہوتا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کی سمت چینج ہو گئی۔ اب یا تو بیت اللہ کی طرف رخ ہو سکتا تھا یا بیت المقدس کی طرف رخ ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ابھی تک واضح حکم نہیں دیا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے یا بیت المقدس کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی اور پڑھی۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا جائے، اب انہی منافقین نے، انہی یہود و نصارہ نے اعتراض کیا کہ اگر پہلے اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز تھا تو اب کیوں تبدیل ہوا؟ مالک کائنات نے صرف ایک بات سے ساری امت کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر دیا جو کہ تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی کا تصور یہ نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے۔ اصل بات ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ رب نے مشرق کا کہا چہرہ مشرق کی طرف ہے، رب نے مغرب کا کہا چہرہ مغرب کی طرف ہے۔ مالک کائنات نے حکم دیا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، منع کر دیا تو منع ہو جانا ہے۔ یہی پورا دین اسلام اور یہی اسلام کا تصور حقیقی ہے کہ یہاں پر مقصود میری سوچ، میری فکر، میری مرضی، میری رضا نہیں ہے، بلکہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا ہے۔ تو یہ پہلا حکم آغاز اس سے اللہ رب العالمین نے اس دوسرے پارے کا آغاز اس سے کیا۔ اس کے بعد کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے متوسط امت بنایا ہے اور اسی قاعدے کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کیا۔ فرمایا خیر الامور اوسطها۔ زندگی کے معاملات میں بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ درمیانہ اور وسط اختیار کیا جائے، نہ افراد کے بالکل حد کر دی جائے، نہ تفرید کے بالکل چھوڑ دیا جائے، بلکہ وسط درمیان والا عمل جو ہے وہ سب سے بہترین ہے اور یہی زندگی کا اصول و ضابطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر دو کام ہوتے ہیں تو آپ ان میں سے آسان والے کو اختیار کرتے ہیں، اگر اس کے اندر جائز ہے تو آپ آسان والے کو اختیار کرتے ہیں، اور یہی امت کا دستور ہے کہ نہ تو افراد ہے نہ تفرید ہے، درمیانہ متوسط عمل جو ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ابتدائی دن ہیں اس کے اندر بڑی دھوم دھام، بڑا شور شرابہ، بڑی جو ہے وہ اہتمام ہے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا جاتا ہے، پھر آخر آتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ متوسط عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کرتے ہیں اس پر دوام اور ہمیشگی کرتے ہیں، تو یہ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ کے اوپر اعتراض کرنے والے اور قبلے کے رخ کی تبدیلی کی بات کرنے والے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری نبی کی علامات کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس کی مثال دی، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اگر یہ اپنی کتابوں میں دیے ہوئے علامات کو سامنے رکھیں تو آخری نبی کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے۔
انسان کا بیٹا سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں میں کھڑا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ کہے پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میرا بیٹا ہے، وہ ایک پلک جھپکنے میں پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، ہم جس کے منتظر تھے یہ وہ نہیں ہے، ہماری کتابوں والی ساری باتیں ان کی جھوٹ ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے بیٹے کو پہچانا جاتا ہے۔ اب نہیں مانتے تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے سینوں میں ایک حسد چھپا ہوا ہے، وگرنہ حقیقتاً پہچان کے اندر قطعی طور پر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جنہوں نے صداقت کو تسلیم کیا، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں مدینہ میں جب یہ بات شور اٹھا کہ وہ نبی آیا ہے، ہجرت کر کے پہنچا ہے، یہودیت کے باوجود آپ کے سامنے آئے اور آپ کی پہلی گفتگو سنی تو جی سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو ریمارکس دیے میرے بھائیو، وہ ہمارے لیے ہمارے سر کو فخر سے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام، میں نے جب پہلی نظر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ ڈالی تو میں نے یہ پہچانا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ هذا الوجه ليس وجه كذاب، یہ جو چہرہ ہے اس چہرے کے اندر سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ صداقت اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد مالک کائنات نے شہید کے مرتبے اور مقام کو ذکر کیا، فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، عرش والے رب کے نزدیک وہ اتنا قابل اہمیت ہے۔ کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو تم نے مردہ بھی نہیں کہنا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ایک خاص زندگی اور حیات رکھی ہے۔ پھر مالک کونین نے اشارہ کیا کہ رب کائنات کا ایک نظام ہے دنیا کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ عرش والا رب اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، اور آزمائش جو ہے یہ ایمان والوں کے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوتی ہے، ایمان والوں کی مضبوطی میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، ایمان والوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ وہ آزمائش مالی طور پر ہو، وہ آزمائش افرادی طور پر ہو، وہ آزمائش صحت کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی حوالے سے، جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو اللہ والوں کا وطیرہ یہ ہے کہ ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم بھی اسی اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر کے بھی اسی مالک کی طرف جانا ہے۔ اس لیے آج اگر اس نے یہ میرے سے لے لیا تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ مالک جب مجھے بلائے گا میں بھی باخوشی اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اگر ایسا ایمان مل جائے کہ اللہ رب العالمین کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے تو وہ مالک کائنات آزمائشیں بھی ڈال دیتا ہے اور پھر کبھی کبھی پہلے سے بھی بہتر کی طرف لے آتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال سیدنا ایوب علیہ السلام ہے۔ دورانیہ تو لمبا ہے، آزمائشیں بہت بڑی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جب آزمائشوں کو ڈالا پھر منٹوں نہیں سیکنڈوں کے اندر تبدیل ہو گیا۔ فرمایا یہ پانی ہے پیو، جو اندر جائے گا اندر کی بیماریاں ختم، اوپر سے نہاؤ گے باہر کی بیماریاں ختم۔ آتیناہ اہلہ ومثلہ معہ، جتنا اللہ نے لیا تھا اللہ کہتا ہے وہ بھی میں نے واپس کر دیا اور اتنا میں نے اور عطا کر دیا۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا اپنا تعلق ذکر کیا، فرمایا دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے معبود بنائے ہوئے ہیں اور ان معبودوں کے ساتھ انہوں نے ایک تعلق بنایا ہے، لیکن یہ بات رب کی طرف سے اعلان ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، دنیا میں کوئی کتنا بھی اپنے معبود اور باطل معبود کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو، جو محبت ایمان والوں کے دل میں اللہ کی ہے، دنیا میں کوئی بھی باطل معبود کا پیروکار وہ اپنے معبود کے لیے وہ محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ سرٹیفکیٹ ہے جو ایمان والوں کے سر کو فخر سے بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کے یہ سارے معبودان باطلہ کل اس دن میں
اس یوم قیامت میں، اس میدان محشر میں یہ سارے کے سارے اعلان کر دیں گے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے، ہم نے کل تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ حتیٰ کہ وہ شیطان جو ساری زندگی انسان کو بہکاتا رہا، لوگ اس کو جو ہے وہ اس کے بنے رہے، وہ بھی کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ وہ کہے گا تمہیں اپنے رب کا سچا وعدہ نہیں سمجھ آیا، میری جھوٹی امیدوں کے پیچھے رہے، اب مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہارے ضمیر نے سچ کو تسلیم نہیں کیا، تم جھوٹ کے پیچھے لگے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو ہے وہ حج کے احکام کو ذکر کیا تفصیل کے ساتھ کہ حج جو ہے وہ کن کن جگہوں کے اوپر ہے اور کون کون سے اعمال وہاں سرزد کرنے ہیں اور انجام دینے ہیں، اور ان کا طریقہ بھی نبی کریم نے بیان کیا۔ فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج بھی وہ ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، احرام باندھنے سے لے کر کے اپنا حج مکمل کرنے تک اس کے اندر ایک ایک جز اور چیز کو آپ نے اس طرح بیان کیا کہ کبھی مینا میں کھڑے ہوتے ہیں خذوا عنی مناسککم، لوگوں طریقہ میرے سے سیکھنا ہے، کبھی عرفات کے اندر اعلان ہو رہا ہے، کبھی مزدلفہ کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں، تو قانون ایک ہی دیا کہ حج وہ شمار ہوگا جو اس طریقے کے مطابق ہو جو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ اگر زندگی میں ایک بار ادا کی جانے والی عبادت حج اس وقت تک ادا نہیں ہوتی ہے جب تک وہ اس طریقے کے مطابق نہ ہو جو طریقہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز جو دن میں بار بار ہوتی ہے وہ اس طرح پڑھ لی جائے جیسے مردی ہے؟ اگر مردی والی نماز قبول ہونی ہوتی تو اس صحابی کی ضرور ہو جاتی جس نے مدینے میں پڑھی، نبی کے دور میں پڑھی، نبی کی موجودگی میں پڑھی، آ کے سلام کیا تو آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہاں جا کے دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ، تمہیں نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ پھر اس بارے کے اندر روزے کے احکامات کو تفصیل سے ذکر کیا۔ آپ ماشاءاللہ پورا رمضان کا مہینہ روزے کے احکامات کو سنتے رہیں گے، لیکن جو بات اس کے اندر قابل توجہ ہے، ہمارے لیے انتہائی اہتمام والی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کی بات شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بات چل رہی ہے، اچانک موضوع بدل دیا اللہ رب العالمین نے اور کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے نبی جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتانا کہ انی قریب، میں عرش پر ضرور ہوں لیکن اس سے دور نہیں ہوں۔ میرا بندہ جب مجھے پکارے گا تو مجھے ہر حال میں اور ہر حالت میں اپنے قریب پائے گا۔ اور پھر آپ نے اللہ مالک الملک نے اپنے بندے کو تسلی دے دی، فرمایا گھبرانا بھی نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تم مانگی جاؤ اور میں تمہاری سنوں نہ، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرے گا اس کی دعا کو میں رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ اگرچہ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے جو مانگا وہ نہیں ملتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ کہا وہ یا تو تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی میں آنے والی کسی مشکل کو اس طرح سے ٹال دیتے ہیں، کسی مصیبت کو اس طرح سے ٹال دیتے ہیں کہ تم نے مانگا کچھ اور تھا۔ مثلا میں نے اللہ رب العالمین سے مانگا کہ مالک کائنات جو ہے وہ مجھے مال چاہیے، پیسہ چاہیے، گاڑی چاہیے، اللہ نے وہ تو نہیں دی، لیکن میرے کسی حادثے سے اللہ نے بچا لیا، کسی بیماری سے اللہ نے بچا لیا، کسی دکھ سے اللہ نے محفوظ کر لیا، تو رب کائنات دعا کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو عرش والا رب ان دعاؤں کو ایک خاص بینک بنا کے وہاں جمع کر دیتا ہے، ایک اکاؤنٹ بنا کے وہاں رکھتا رہتا ہے۔ جب بندہ روز قیامت کو جائے گا نا، نیکیاں ساری سامنے آ جائیں گی، یہ نیکیاں ہیں، اچانک اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کچھ تیری نیکیاں اور بھی ہیں جو ابھی تیرے سامنے نہیں آئی ہیں۔ اللہ وہ کیا ہے؟ مالک کہے گا تو نے مجھ سے کچھ دعائیں مانگی تھی، میں نے تجھے وہ تو نہیں دیا جو تم نے مانگا تھا، لیکن میں نے ضائع نہیں کی تیری دعائیں، محفوظ رکھا ہے ان کو۔ جب اللہ وہاں دینے لگے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا بھی میری نہ قبول ہوئی ہوتی جو آج ملا ہے، دنیا میں تو اتنا فائدہ مجھے ملا ہی نہیں ہے۔ تو کہا رمضان میں اس کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ رمضان کا مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے، ہر دن اور ہر رات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مومن کی دعا ایسی ہوتی ہے ہر دن کے اندر، ہر رات کے اندر، جس کو عرش والا رب کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ جہاں بقیہ عبادات کا مہینہ ہے، وہاں دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، اور خاص طور پر افطاری کے وقت کی دعا یہ خاص طور پر اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اور بندے کے لیے اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہے کہ اس وقت میں جب سارا کچھ نعمتیں سامنے پڑی ہیں، یہ بندہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتا اور رب کو کہتا ہے مولا دیکھ لے، سب کچھ حلال بھی ہے، میرا بھی ہے، سامنے بھی ہے، لیکن تب تک نہیں شروع کروں گا جب تک تیرے نبی کا بتایا ہوا وقت سامنے نہیں آ جاتا۔ تو اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر اس کے اندر قصاص کا ذکر ہے، اور قصاص میں خاص طور پر بیان کیا، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ جی ہم نے اگر شرعی سزائیں نافذ کر دیں تو ہمیں جو ہے وہ دنیا والے جینے نہیں دیں گے، ہماری زندگی یہ ہو جائے گی اور وہ ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے تم میری بات مان کے تو دیکھو، تمہیں ایسی زندگی عطا کروں گا اس جیسی زندگی کا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ تو مالک کائنات نے پھر اس کے بعد خاص طور پر اس پارے میں اور اس سورہ مبارکہ کے اس حصے کے اندر کچھ خاندانی احکامات ہیں جو کہ خاص طور پر اسی پارے کے اندر ذکر ہوئے، جیسے یہ صیام اور روزوں کی بات اسی پارے کے اندر ہے، بقیہ قرآن مجید کے اندر اس طرح سے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اس طرح احکام، کچھ خاص احکام جو کہ فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو عائلہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جو بندہ سورۃ البقرہ کو صحیح تفسیر کے ساتھ، اگر سورہ بقرہ اور آل عمران ان کا ترجمہ اور تفسیر صحیح طور پہ پڑھ لیتا ہے تو یہ علماء میں سے بہترین عالم بن جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے وہ احکامات ذکر کر دیے جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت تھی۔ خاص طور پر نکاح کے احکام میں کہا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرنا، مومنہ عورت ہی تمہارے نکاح کے لیے ہے، مشرکہ جتنی بھی تمہیں اچھی لگے اس کے قریب بھی نہیں جانا، سوچنا بھی نہیں، مومنہ اگرچہ اس میں کوئی تمہیں کمی بھی نظر آئے تو تمہیں وہ کمی اللہ رب العالمین کسی دوسری طریقے سے پوری کر دے گا۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ خواتین کے خاص مسائل کو ذکر کیا، اور اس کے بعد شادی اور نکاح کے ختم کرنے کے ذرائع میں سے جو طریقے موجود ہیں سنت طریقوں کے اندر، وہ بھی ان کو ذکر کر دیا کہ کبھی انسان طلاق دے کے اگر میاں بیوی کی نہیں بن پا رہی ہے تو اچھے طریقے سے، جیسے نکاح کے اندر سوچ سمجھ کے کام کیا جاتا ہے، ویسے ہی طلاق کے اندر بھی سوچ سمجھ کے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ طلاق غصہ نکالنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ طلاق زندگی کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کی زندگی اس عورت کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہی، اچھے طریقے سے اس کو طلاق دے کے اس کو اپنے سے علیحدہ کر لو، اللہ اس کے لیے بھی سبب بنا دے گا، تمہارے لیے بھی بنا دے گا۔ اسی طرح الا کا ذکر ہے، زہار کا آگے ذکر آنے والا ہے۔ اسی طرح رضاعت کے کچھ مسائل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت یعنی کسی اور عورت کا دودھ پینا اس عمر کے اندر جب بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہو، یعنی عمر رضاعت کے اندر ہو، اور کسی بھی دوسری عورت سے اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا اگر وہ دودھ پی لیتا ہے، اس میں 5 رضاعت یعنی کم از کم 5 بار اس طرح سے وہ دودھ پیتا ہے کہ وہ دودھ اس کی جو ہے وہ بھوک کو پورا کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے، اور اس کے بقیہ رشتے بھی اس کے لیے وہی رشتے بن جاتے ہیں جو اس کی اولاد کے وہ رشتے ہیں۔ تو رضاعت کے احکام کو ذکر کیا۔ اس کے بعد عدت کے احکام کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو وہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ انتظار کرے گی اسی شوہر کے جو ہے وہ نکاح کے اندر رہتے ہوئے، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی پھر یہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو اپنی زندگی گزارے۔ اسی طرح نماز کا تذکرہ کیا، کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی خاص طور پر حفاظت کرو، اور بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ صلاۃ وسطیٰ میں اگرچہ محدثین کی گفتگو مختلف ہے، لیکن اکثر رائے جس کی طرف جاتی ہے وہ نماز عصر ہے، کہ عصر کی نماز جو ہے اس کو خاص طور پر اہمیت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری نماز جو ہے اس کو اہتمام کے ساتھ اس کی محافظت اور حفاظت کرنی ہے۔
آخر میں ایک قصہ ذکر کیا جو کہ کافی جو ہے وہ آیات پر مشتمل ہے، طالوت اور جالوت کا قصہ اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، لیکن اس کے اندر جو سب کو درس ہمارے لیے ہے کہ اللہ مالک الملک جب کسی کو فتح دینا چاہتا ہے تو پھر نہ تو افرادی قوت دیکھی جاتی ہے، نہ لوگوں کی کثرت دیکھی جاتی ہے، نہ دنیا کے اسباب دیکھے جاتے ہیں، نہ دنیا کے وسائل دیکھے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات کی پابندی اور اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا کم من فئۃ قلیلہ غلبت علی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی تعداد بھی بڑی تعداد پر غالب آ جاتی ہے، لیکن تب جب اللہ کا حکم اور اذن ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم و اذن کو لینے کے لیے ان احکامات کو سامنے رکھنا ضروری ہے جو میدان جہاد و قتال کا حصہ، اور اس کا خاص طور پر جو ہے وہ تذکرہ کیا، اور آخر میں کہا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ صبر کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا اجر و ثواب نیکیوں میں نہیں گنوایا، بلکہ یہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، وَنُورَ صُدُورِنَا، اور قرآن کو ہمارے دلوں کی روشنی بنا دے، وَجَلَاءَ غُمُومِنَا وَحُمُومِنَا، اور اللہ اس کو ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا